دوستو قصہ آدم علیہ السلام کے بقیہ حصے کو لے کر میں محمد سلمان طاہری ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس واقعے میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں، اور وہ اولاد جن میں حابیل اور قابیل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ نہیں سنا ہوگا تو کائنڈلی وہ لوگ جو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے۔ وہ لوگ جو فیس بک سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس پیج کو لائک کر لیجئے تاکہ ان کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ لہٰذا میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ وہ دو بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا ہوتا تھا تو ایک لڑکی۔ بڑے ہونے کے بعد حکم دیا گیا ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جائے، یعنی اس لڑکی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں ہوگی جو کہ اس کے ساتھ پیدا ہوا ہوگا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد دنیا میں بستی گئی۔ اولاد میں سے بعض بڑے نیکوکار تھے اور بعض بڑے شریر اور گناہگار تھے جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا تذکرہ کیا ہے۔ قابیل کرخت اور خوش طبیعت کا مالک تھا، جبکہ حابیل رحم دل اور نرم طبیعت کا انسان تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چراتا تھا۔ بنی نوع انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون جو کہ آج کل حرام ہے، یہ وہ ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح، جو کہ اس وقت جائز تھا حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن آج وہ قانون حرام ہے۔ سب لوگ اس وقت آدم کی اولاد تھے اور بہن بھائی تھے۔ اس وقت کی شریعت کے مطابق قابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح حابیل بھی کر سکتا تھا۔ اسی صورت میں قابیل کی شادی حابیل کی بہن کے ساتھ اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھی، لیکن حابیل کی جو بہن تھی وہ قابیل کی بہن سے تھوڑی سی کم خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی پر بضد ہو گیا وہ۔ لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا، جس وجہ سے قابیل اس شریعت کے حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گیا اور اس کو ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے نزدیک ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء یا غرباء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا قانون یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ قربانی قبول ہو چکی ہے، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی کا دن آن پہنچا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں پہنچ کر اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے سے ردی قسم کا، یعنی کہ ایک ہلکی کوالٹی کا، ہلکے معیار کا غلہ لیا اور اس کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ دوسرے دن جب دونوں قربان گاہ پہنچے اور دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس کو آگ نے جلانا تو دور، اس کو چھوا تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہوا، اور اسی طرح غضبناک ہونے کے ساتھ ساتھ شیطان نے قابیل کو وسوسے میں ڈال دیا اور اس سے اگلوایا۔ وہ کیا تھا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، لہٰذا اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی انسان قتل نہ ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل تھا جس کا ارتکاب قابیل نے کیا تھا۔ وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور بولا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو جواباً حابیل نے کیا کہا؟ حابیل نے جواب میں یہ کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ تک نہیں اٹھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ، یعنی کہ میرے قتل کا جرم بھی اپنے اوپر لے لے۔ چنانچہ ایک تاریک رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا اور وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر مار ڈالا، اور اسی طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ روئے زمین پر قتل کی ابتدا کر دی اس نے، زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو کہ قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، لیکن حیران اور پریشان تھا کہ اب لاش کا کیا کرے۔ اس وقت نسل انسانی موت کے کانسیپٹ سے واقف نہیں تھی،
اس لیے قابیل کو معلوم نہ تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہ کشمکش میں تھا اور بھائی کی لاش کو اپنے کمر پر اٹھایا اور چلتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا اور ایک گھڑا تیار کر لیا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اس کے اوپر اس نے مٹی ڈال دی۔ اسی طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا، اس نے بھی گھڑا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ وہ اپنے کیے پر نادم تو ضرور تھا، لیکن اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ سرزنش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ قابیل و حابیل میں جو مکالمہ ہوا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، سورہ مائدہ آیت 27 تا 29 میں کیا ہے۔ ایک ہدایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کہیں بھی جب کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی تھی اور یہ ناپاک طریقہ اس نے جاری کیا تھا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنی بیوی کو لے کر دور دراز ایک نرم زمین پر آباد ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے وہ سامنے تک نہ آیا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا اور آدم علیہ السلام سے اس نے اپنا رابطہ بالکل ختم کر لیا تھا، اور اس سے پھر ایک نئی نسل یعنی کہ قابیل سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی جو کہ فحاشی اور عریانی کی تھی، یعنی کہ اس نسل میں فحاشی اور عریانی عروج پر تھا۔ عبادت اللہ کی کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی اور بے شرمی کے دل دادا تھے۔ تقوی کی قلت تھی، فرمان الہی کی نافرمانی اور فحاشی کا وہاں پہ فروغ تھا۔ اس کے بعد لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے اور ان کی کل عمر 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دی گئی، اور وہ کیوں کم کر دی گئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اسی طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ہر ایک انسان کی آنکھ کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہیں۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی، انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں ہے لیکن بہت دور جا کر ہے، اور ان کا نام داؤد ہے۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ آدم نے اللہ سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ میری عمر کے 40 سال ان کی عمر میں شامل کر دے۔ پس حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس کا نعم البدل عطا کیا، اس کا نام شیس علیہ السلام رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حابیل کے قتل کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا بہت غم زدہ ہوئے اور اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں حضرت شیس علیہ السلام عطا کیے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل کیے، جن میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ خانہ کعبہ کی جو بنیاد رکھی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، وہ حضرت شیس علیہ السلام نے رکھی تھی۔ لہذا دوستو، اس کے ساتھ ہمارا قصہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر مکمل ہوا جاتا ہے۔ میں تمام دوستوں سے اور تمام سننے والوں سے التجا کرتا ہوں، بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے اور فیس بک کے پیج کو لائک کر دیجئے تاکہ آپ کو آگے آنے والی معلوماتی ویڈیو سے فائدہ پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔